قرآن عظیم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا اور لوگوں کو صرف اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کریں، خالص اسی کے لیے عبادت کریں۔ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے دل سے عبادت کریں۔ حنفاء کہتے ہیں بالکل درمیان میں ہونا، نہ زیادتی میں نہ کمی کی طرف جانا۔ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، جو لوگ نمازیں قائم رکھتے ہیں اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہی مضبوط دین پر رہنے والے لوگ ہیں۔ مضبوط دین کے حامل وہی لوگ ہیں جو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں۔ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے تو خالصتاً اللہ کے لیے اگر کر رہے ہوں تو پھر وہی لوگ دین پر قائم ہیں۔ آج ایک بہت اہم چیز کی طرف میں توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ٹوپی پہننے کا نام مسلمان ہے، کرتا پائجامہ پہن لیں تو مسلمان ہیں، داڑھی رکھ لیں تو مسلمان ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان کو خود پہلے یقین ہو جائے کہ میں جس دین پر قائم ہوں یہ سب سے سچا دین ہے۔ جب تک اسے خود کو یہ یقین نہیں ہو سکتا، اسے اس کے دین کا کوئی فائدہ نہیں مل پائے گا۔ یقین ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی شیرینی اسے عطا کرتی ہے، اور یقین نہ ہو تو وہ شک کی زندگی میں ہمیشہ ہر ایک کے چلتے پھرتے لوگوں کے ہر ایک کے اعمال کو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے، فلاں بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اسی اعتبار سے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ دین کے اندر آ ہی نہیں پاتا۔ دین کا سب سے پہلا بنیادی رکن جو ہے، میں اس کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، تم اللہ پر یقین رکھو، آخرت پر یقین رکھو۔ یقین دل کا نام ہے، جس کے اندر ذرا برابر بھی شک آیا تو گویا کہ اس نے یقین کیا ہی نہیں، یقین نہیں ہے اس کے اندر۔ اور دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان یا عربک ورڈ ہے، ٹرسٹ کرنا کسی کے اوپر، بھروسہ کرنا کسی کے اوپر، اعتماد، یقین کرنا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ آپ کہتے ہیں نا آمنت باللہ، میں یقین کیا اللہ پر، میں ایمان لایا اللہ پر۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ میں دل سے یقین کیا۔ دو اپوزٹ چیزیں ہیں، ایک ہے یقین، اس کے اپوزٹ میں کیا آتا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ شک۔ شک اور یقین دو چیزیں کیا ہیں؟ اپوزٹ ہیں، جیسے دن اور رات اپوزٹ ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں اس کو دن مانتا ہوں، پھر ساتھ میں یہ بھی کہے نہیں چاند نکلا ہوا ہے، تارے دکھ رہے ہیں، تو گویا کہ وہ دن کو یقین نہیں کر رہا ہے۔ رات کے وقت میں نے پوچھا آپ سے ابھی کیا چل رہا ہے، آپ نے کہا یہ رات ہے لیکن سورج بھی نکلا ہوا ہے، تو ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ اس کو رات کا یقین ہے ہی نہیں، ایک طرف رات کی بات بھی کر رہا ہے اور سورج کی بات بھی کر رہا ہے۔ یہ مثالیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں میرے عزیزو، جس بندے نے کہا میں ایمان لایا اللہ پر، میں یقین کیا اللہ پر، تو اب حق تو یہ ہے کہ کسی اور ذات کی کہی ہوئی بات کو وہ کبھی بھی تسلیم نہ کرے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان، یقین۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ذریعے سے جو بات ہم تک پہنچائی، اس پر یقین کرنا، ٹرسٹ کرنا، بھروسہ کرنا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور اگر آپ نے شک کیا کہ پتہ نہیں ایسا کروں گا تو کیا ہوگا، تو گویا کہ آپ ابھی یقین کے دائرے میں آئے ہی نہیں۔ آپ دن کو مان رہے ہیں لیکن ساتھ میں تارے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ رات کو مان رہے ہیں لیکن رات کو سورج بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی صورت آج بہت سارے مسلمانوں کی ہے، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر عمل کرتے ہیں، مگر ساتھ ہی اسلام کی جو اپوزٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بھی آپ دل میں یہ یقین بیٹھا کر کے چل رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہوگا،
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو بیان فرما دیا آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس پر کیسا یقین ہونا چاہیے؟ جب تک آپ کے دل کے اندر اخلاص اور یقین نہیں ہوگا، آپ کا ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق رسول کیسا ہوتا ہے دیکھیں آپ۔ ایک مرتبہ بریلی اور اس کے اطراف میں ایک بیماری پھیلی تھی، وبا پھیلی تھی، جیسے آج بیماری کا ایک پھیلنے کا اندیشہ ظاہر ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کون سی بیماری ہے، کون سی بلا ہے، کون سی وبا ہے۔ جو کچھ بھی ہم تک پہنچ رہا ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے، ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے، ڈاکٹروں کے ذریعے سے۔ بہرحال وقت گزرتا جائے گا اور اس کی بھی خبر ہو جائے گی سب کو۔ بریلی اور اس کے اطراف میں ایک وبا پھیلی تھی، گلے میں گانٹھ ہوتی تھی اور اس کے بعد 1-2 دن کے بعد آدمی انتقال کر جاتا تھا۔ غالباً وہ پلیگ کی بیماری یا کوئی بیماری اس طرح کی پھیلی ہوئی تھی۔ اب یہ بیماری جب پھیلی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھی بخار کی شدت محسوس ہوئی۔ اس وقت بخار آتا تھا اور اس کے بعد تھروٹ انفیکشن جیسے آج ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے گلے میں تکلیف ہونے لگی۔ آپ نے حکیم کو بلایا، حکیم نے ٹیسٹ کیا۔ اس وقت غنیمت یہ تھی کہ ٹیسٹ کٹ جو ہے چائنا سے نہیں آتے تھے۔ وہ اچھا کام تھا کہ حکیم ٹیسٹ کرتے تھے، ہر ایک کا اپنا چیک کرنے کا طریقہ ہوتا تھا۔ آج جو ٹیسٹ کٹ کہہ دے اس پر ایمان لانا پڑتا ہے لوگوں کو۔ ایسا ہی تو چل رہا ہے، اللہ معاف کرے۔ مشینوں کا دور ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیک کیا حکیم نے اور کہا کہ جو وبا پھیلی ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہی وبا آپ کو بھی لگی ہے، اور گانٹھ جو نظر آ رہی ہے یہ اسی کی گانٹھ ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، مجھے یہ بیماری نہیں ہوگی، نہیں آئی ہے، کچھ اور ہوگا، آپ اور تحقیق کر لیں۔ حکیم نے اور تحقیق کیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے علم کے مطابق تو مجھے یہی لگ رہی ہے، کیونکہ کامن ابھی چل رہی ہے، یہی بلا، یہی وبا چل رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے۔ تو حکیم نے کہا کہ آپ حکیم ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں یا میں ڈاکٹر ہوں؟ آج یہی ہم سے بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی حکیم ہیں، آپ ہی ڈاکٹر ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ وبا جب سے پھیلی تھی، یہ وبا جب پھیلی تو مجھے بھی خبر ہوئی۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نے دیکھا کہ اگر کوئی بیماری پھیلے تو کیا کیا جائے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی سخت ترین بیمار ہے تو اسے دیکھ کر یا سن کر کے یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ یہ حدیث پاک میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ پڑھا اللہ رب العزت پوری زندگی اس کو اس بیماری میں کبھی مبتلا نہیں کرے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے خبر ملی تھی کہ یہ وبا پھیلی ہے اسی وقت میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی۔ اب میرا یقین یہ ہے کہ وہ نہیں ہوگی، کچھ اور ہوگی۔ 2 دن گزرنے کے بعد نہ گلے میں گانٹھ تھی نہ بخار تھا، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ ایمان اور یقین کو متزلزل کرنے کے لیے، ڈگمگانے کے لیے شیطان کبھی کبھار ایسے ظاہری بیماریاں تمہیں دکھاتا ہے، وہ بیماری ہوتی نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان ذرا بھی ڈگمگائے نہیں، یقین اس وقت تک رہے۔ حد تو یہ ہے میرے عزیزو، آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج میں منبر رسول پر ہوں، اگر مجھے لے جایا جائے کسی بیماری کے متعلق، میں نے بھی الحمدللہ دعا پڑھی ہے، اگر کہہ بھی دیا جائے اور اس میں مجھے موت بھی آ جائے تب بھی میں یہ کہوں گا میری بیماری جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا قول جھوٹا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، اس میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہو سکتا، کچھ اور ہو سکتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہو سکتا۔ اس یقین کے ساتھ جینے کا نام ہے ایمان، اس یقین کے ساتھ جینے کا نام ہے اسلام۔ یہاں پر تو جس کو کہتے ہیں ڈلمل یقین والے لوگ، ایسے آج ہمارے ساتھ کیفیت ہے۔ دوسروں کی کیا میں آج شکایت کروں کہ کیا کیا ظلم ہم پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے
ایک اور بری عادت ہماری کیا ہے ہماری قوم میں یا ہم میں سے، جب ہم سارے الزامات دوسری قوموں پر ڈالتے ہیں تو بہت غور سے لوگ سنتے ہیں، مزہ بھی آتا ہے کہ ہاں صحیح کہا مولانا نے، انہوں نے ایسا کیا ہے، میڈیا نے ایسا کیا ہے، اور دجالی میڈیا، دوسرے مخالفان اسلام، دشمنان اسلام ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں۔ اس کو سن کر کے سارے لوگ صحیح مانتے ہیں، لیکن جب ہم اپنی بیماریاں اپنے قوم کے اندر کی بتائیں تو لوگ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا مولانا کو، ایسا کیوں بول رہے ہیں آپ؟ ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، کڑوی ہوتی ہیں یہ باتیں، یہ کڑوی ہوتی ہیں۔ خود کے عیب کو تسلیم کرنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، لیکن بندہ وہی ہے جو تسلیم کر لے کہ ہاں میں خطا پر تھا، میں غلطی پر تھا۔ آج مجھے وہی کہنا ہے کہ میں دوسروں پر کیا کیا الزامات رکھوں۔ چور کا کام ہے چوری کرنا، ڈاکو کا کام ہے ڈاکہ ڈالنا، وہ سارے چور چوری کر رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، لیکن گھر تمہارا ہے، پہلے تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ تم دروازے صحیح سے بند تو کر لو۔ سارے دروازے کھلے رکھ کر کے چوروں پر الزام لگانا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ گھر کے سارے سامان باہر چوکھٹ پہ رکھ کر کے پھر چوری ہونے کے بعد ماتم کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے۔ آپ سے کہا گیا ہے کہ آپ پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ اسی بات کی طرف میں آتا ہوں میرے عزیزوں، آپ پہلے اپنا یقین پیدا کریں کہ میں جس دین پر قائم ہوں یہ سب سے سچا دین ہے، یہ سب سے اچھا دین ہے، اس میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوشہ باقی نہیں رکھا۔ ہماری پیدائش سے لے کر ہماری قبر میں جانے تک کے حالات، ہر چیز کی گائیڈنس ہمیں اسلام نے عطا کی ہے۔ جب تک ہمیں اس بات پر یقین نہیں ہوتا، ہم دوسروں پر الزامات کیا لگائیں؟ عزیزان گرامی وقار، وہ خطائیں کیا ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں جس کو ہم دہرا رہے ہیں کنٹینیو۔ ان حالات میں جب موت سر پر کھڑی ہوتی ہے، آپ سب کو معلوم ہے بیماری آئے یا نہ آئے، لیکن اگر کسی کے ہتھے آپ چڑھ گئے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈیڈ باڈی آ جائے، یہ بھی تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ موت جب اتنے قریب سے ہم دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم میں سے کوئی بھی اس بات کی تمنا کرنے والا نہیں کہ اچانک اگر میری موت آئے تو میں کس حالت میں میرے رب کے پاس جاؤں گا، اللہ کے حضور کس حالت میں میں کھڑا ہوں گا؟ تو یہ تو تبدیلی کا وقت ہے میرے عزیزوں، بدلنے کا وقت ہے۔ ہم اگر انہی خطاؤں پر آج بھی باقی ہیں تو گویا کہ ہم ڈھیٹ بن چکے ہیں، اترا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمائے ہیں، تم اپنی شکل کو دیکھ لو، اپنے ایمان پر عمل کے دائرے کو دیکھ لو، میں دوسروں کی باتوں پر کتنا یقین کرتا ہوں، خود اسلام کے لیے کیا نہیں کرتا، کیا کرتا۔ یہ ساری چیزیں، ہماری اذانوں کے مسئلے، ہماری جماعتوں کے مسئلے، ہماری مسجدوں کے مسئلے، ساری چیزوں پر ہم اس طرح سے چپی سادھے ہوئے بیٹھے ہیں جیسے ایسا لگتا ہے کہ یہ سب 2 نمبر کی چیزیں ہیں، باقی 1 نمبر کی چیز تو میری جان کی حفاظت ہے۔